السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل پہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو حاضر ہوں میں ایک نیو سٹوری کے ساتھ، شروع کرتے ہیں۔ اوے بشیر، تیری بیوی تو بہت سونی ہے قسم سے، دیکھ ذرا ماشاءاللہ کتنا حسن ہے اس کے چہرے پہ۔ دوست بشیر سے شرارتیں کر رہے تھے۔ آج بشیر کی شادی تھی۔ بشیر نے چلاتے ہوئے کہا، شرم تو نہیں آتی؟ بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ دوستوں نے کہا، بھابھی بھی ہے، بہن بھی ہے ہماری۔ یار ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ حائمہ کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ حائمہ اخلاق کی خوشبو تھی، مسکراتے ہوئے چاند سی لگتی تھی۔ حائمہ کی شادی بشیر سے ہوئی تھی، ارینج میرج تھی۔ بشیر نے حائمہ کو اور حائمہ نے بشیر کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ نکاح ہوا، قبول ہے کہا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی، ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کچھ رشتے پرانے ہوئے اور کچھ پرائے اپنے ہوئے۔ حائمہ بشیر کے ہاتھ تھامے زندگی کی روشنی کی طرف چل دی۔ دل میں ڈر سا تھا، آنکھوں میں کچھ خواب سے تھے، لیکن ایک خوف بھی ستا رہا تھا، یا خدا بشیر کو ایک سمجھنے والا انسان بنانا، ایسا ہم سفر جو میرے درد، میرے دکھ کو سمجھ سکے، میری خاموشی کو سمجھ سکے۔ پہلی رات تھی۔ بشیر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، پاس بیٹھ گیا۔ حائمہ، بھوک تو نہیں لگی؟ حائمہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، لگی ہے۔ بشیر کو یوں لگا جیسے حائمہ نے کہا ہو نہیں لگی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو لگی ہے بھائی، میں تو کھانے لگا ہوں۔ بشیر نے پلیٹ میں چاول ڈالے، اس پہ چکن ڈالا اور مزے سے کھانے لگا۔ حائمہ گھونگھٹ سے دیکھ رہی تھی۔ بھوک بے حد لگی ہوئی تھی، لیکن شرما رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کیسا بندہ ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور خود کھا رہا ہے۔ بشیر نے کہا، حائمہ قسم سے بہت مزے کے چاول بنے ہیں، تم کو بھوک لگی ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ حائمہ کو غصہ بھی بہت تھا، خاموش رہی۔ پہلی رات تھی، کھانا ختم کیا، محبت بھری باتیں شروع ہو گئیں، اور رات گزر گئی۔ دن ہوا، دوسرے دن کی ساری رسمیں ختم ہوئیں۔ جب بشیر حائمہ کے گھر گیا، حائمہ نے رات کو پوچھا، بشیر آپ کو بھوک لگی ہے؟ بشیر نے کہا، لو جی، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ کیا بتاؤں، لگاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ حائمہ نے کہا، بشیر ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت بے وفا ہیں۔ بشیر نے کہا، اب کیا ہوا؟ حائمہ نے کہا، پہلی رات آپ کو میں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی، کھانا کھانا ہے میں نے بھی، آپ میرے سامنے مزے لے کر کھاتے رہے، میں دیکھتی رہی آپ کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہائے میری پاگل، مجھے لگا تھا تم کہہ رہی ہو بھوک نہیں ہے۔ حائمہ نے کہا، بس کریں آپ۔ بشیر نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، اپنے ہاتھ سے نوالا، حائمہ کو کھلایا۔ حائمہ نے کہا، بس کریں اب موٹو۔ بشیر نے کہا، حائمہ تجھ پہ قربان میری ساری زندگی، تو نہ ہوا کر یوں کھٹی میٹھی سی، ناراض مجھ سے۔ زندگی کا سفر پیار بھرے موسم سے شروع ہو گیا۔ بشیر اتنی محبت کرتا تھا حائمہ سے کہ شاید کے زمانے میں کبھی کسی نے کسی سے کی ہو۔ حائمہ کپڑے پریس کر رہی تھی، حائمہ کا ہاتھ جل گیا، حائمہ کی چیخ نکل گئی۔ بشیر صبح کا وقت تھا، سو رہا تھا۔ بشیر بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا۔ حائمہ کیا ہوا؟ حائمہ نے کہا، کچھ نہیں۔ تم نے چیخ ماری۔ حائمہ نے کہا، ارے پاگل، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ بشیر نے ہاتھ دیکھا، تھوڑا سا جلا تھا۔ بشیر نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، یہاں سے جلا تھا وہاں ہونٹ رکھ دیے، چومنے لگا، میری جان تم کو تھوڑا سا بھی درد ہو اسے برداشت نہیں ہوتا، چلو ایسا کرو تم ناشتہ تیار کرو، کپڑے میں پریس کرتا ہوں۔ حائمہ نے کہا، میرے موٹو میں کر لیتی ہوں، آپ جاؤ شاور لو جا کر۔ بشیر نے ضد کی، نہیں آپ ناشتہ تیار کرو، میں کرتا ہوں کپڑے پریس۔ حائمہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ بشیر کپڑے پریس کرتا رہا، لیکن بشیر کو کپڑے پریس کرنے آتے نہیں تھے، لیکن مشکل سے الٹے سیدھے پریس کر ہی لیے۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے ربا، شکر ہے مجھے لڑکی نہیں بنایا، ورنہ میں تو مر جاتا۔ ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ کوئی امیر زیادہ نہیں تھا بشیر، لیکن حلال کی کمائی میں اچھا گزارا ہو رہا تھا، زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ حائمہ گارڈن میں بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، اتنے میں بارش برسنے لگی، مست ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی سی بارش، چمکتی ہوئی بجلی۔ حائمہ بارش میں بھیگنے لگی، اتنے میں بشیر آ گیا۔ بشیر نے دیکھا حائمہ بارش میں نہا رہی ہے۔ بشیر چپکے سے آیا، حائمہ کو باہوں میں اٹھا لیا، بھیگی ہوئی زلفیں، ان زلفوں سے ٹپکتا ہوا پانی بشیر کے چہرے پہ گر رہا تھا۔ بشیر نے کہا، خدا کی قسم بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری جان۔ حائمہ نے کہا، بشیر پتہ نہ کیا میرا دل کر رہا ہے گرم گرم پکوڑے کھانے کا اس موسم میں، یا بریانی۔ بشیر نے کہا، میں باہر نہیں جانے والا، سن لو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ حائمہ نے ضد کی، جاؤ نا بشیر پلیز نا۔ بشیر نے کہا، جان نہیں ہو میری، ضد نہ کرو نا، لیکن محبت کے سامنے ہار گیا۔ بازار گیا، چکن لیا، گھر آ رہا تھا کہ بائک سلپ ہوئی اور گر گیا۔ کیچڑ سے سارا منہ گندا ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ گھر آیا، حائمہ نے دیکھا، زور زور سے ہنسنے لگی، ہائے میرے پاگل، یہ کیا بن کر آ گئے؟ بشیر نے کانپتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ حائمہ نے پاس آ کر پائپ سے پانی ڈالا، اس کا چہرہ صاف کیا،
اسے پاس بٹھایا، ٹاول سے اسے خشک کیا۔ بشیر چھینکنے لگا۔ حائمہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی حال نہیں بشیر تمہارا بھی۔ بشیر نے کہا بہت ظالم بیوی ہو تم حائمہ۔ حائمہ نے سینے سے لگایا، پاس بیٹھ گئی۔ پاگل، میں یوں ہی ستا رہی تھی تم کو۔ یہ گرم گرم چائے پی لو، پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ بشیر کو کچھ سکون ملا۔ حائمہ کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے سو گیا۔ حائمہ نے بشیر کو جگا کر بیڈ پہ سونے کا کہا اور کھانا بنانے لگ گئی۔ حائمہ بہت خوش تھی، اتنی محبت کرنے والا ہمسفر ملا ہے۔ وقت گزرتا گیا، محبت یوں پیمان چڑھتی رہی۔ حائمہ نے ایک دن کہا بشیر جانتے ہو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بشیر نے کہا حائمہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ بہت اچھا ہے۔ حائمہ نے بشیر کا ہاتھ پکڑا، پیٹ پہ رکھا، کہنے لگی بشیر اللہ نے ہماری سن لی، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بشیر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حائمہ سچ کہہ رہی ہو؟ حائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بشیر نے حائمہ کو زور سے سینے سے لگایا۔ آئی لو یو میری جان۔ حائمہ مسکرانے لگی۔ اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ حائمہ گھر کے کام کرتی لیکن حائمہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اس کا سر درد رہنے لگا۔ ڈاکٹرز نے کہا حائمہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بشیر نے کہا حائمہ میری جان آج کے بعد تم کچھ نہیں کام کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بناؤں گا، صفائی کروں گا، سب کچھ میں خود کروں گا۔ حائمہ نے کہا نہیں موٹو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حائمہ جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو اب میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، وہ پیو۔ حائمہ لیٹ گئی۔ بشیر 2 دن گرم کر کے لایا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائیں، پھر دودھ پلایا۔ حائمہ نے کہا بشیر کیا ہمیشہ یوں ہی چاہو گے نا؟ بشیر نے دیکھا حائمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بشیر نے آنسو صاف کیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا شادی سے 2 جسموں کا ملن نہیں ہوتا میری جان، اگر تم میرے لیے میری خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش میرے قدموں پہ لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ بشیر صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے حائمہ کو پلاتا۔ حائمہ اگر کہتی مجھے بھوک نہیں تو بشیر ضد کرتا نہیں حائمہ پینا پڑے گا تم کو سنجی۔ بشیر برتن واش کرتا، گھر کی صفائی کرتا، حائمہ کو پلکوں پہ سجا رکھا تھا۔ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ حائمہ کو بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ بشیر جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر پریشان تھے۔ حائمہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ بشیر پاس کھڑا ہاتھ میں ہاتھ لیے حوصلہ دے رہا تھا حائمہ کو۔ ڈاکٹرز نے بشیر کو اکیلے میں بتایا رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بشیر نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا دیکھیں صاحب آپ کی بیوی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو بچہ بچانا ہے یا بیوی، ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ بشیر کرسی پہ بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے میرے لیے۔ سامنے حائمہ اور بچے کا وہ احساس بھی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جلدی بتائیں کیا کرنا ہے، ہمیں جلدی سے آپریشن کرنا ہوگا۔ بشیر حائمہ کے پاس گیا، حائمہ کی آنکھوں کو چوما، مسکراتے ہوئے کہنے لگا میری پاگل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بشیر نے ڈاکٹر سے کہا مجھے میری حائمہ چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا پھر اپنی بیوی کے لیے گردے کا بھی انتظام کریں جس کا خرچہ 10 لاکھ ہوگا۔ بشیر نے کہا میں اپنا گردہ دوں گا اپنی حائمہ کو۔ حائمہ موت سے لڑ رہی تھی، یہاں ہم سفر کا ساتھ تھا، یہاں ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹر نے 4 گھنٹے کا آپریشن کیا، حائمہ موت سے لڑ رہی تھی، ادھر بشیر کا بھی آپریشن چل رہا تھا۔ بشیر کی آنکھوں میں بے ہوشی میں بھی حائمہ کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد جیسے ہی بشیر کو ہوش آئی، بشیر نے پہلی آواز حائمہ کو دی، میری حائمہ کہاں ہے، میری حائمہ کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے؟ بشیر نے کہا مجھے میری حائمہ کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا، مسکراتے ہوئے حائمہ کے پاس لے گئی۔ دیکھا حائمہ بے ہوش تھی، بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری شہزادی اٹھ جانا، دیکھنا تیرا بشیر تیرے پاس ہے، اٹھنا حائمہ، بات کرنا مجھ سے میری پاگل۔ حائمہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے آواز دی بشیر۔ بشیر نے ہاتھ تھاما، جی میری جان میں دیکھو تمہارے پاس ہوں نا۔ حائمہ بار بار بشیر کا نام لے رہی تھی۔ بشیر نے روتے ہوئے حائمہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، میری جان دیکھنا پاس ہوں تمہارے۔ حائمہ نے آنکھیں کھولی، بشیر سامنے تھا۔ حائمہ رونے لگی۔ حائمہ نے کہا بشیر ہمارا بچہ کہاں ہے؟ بشیر خاموش ہو گیا، ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ بشیر کچھ بتاتا ڈاکٹرز روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹرز نے مسکراتے ہوئے کہا آپ دونوں جو اتنے پیار کرنے والے ہم سفر ہوں تو خدا بھی رحمت کر دیتا ہے۔ مرزانہ طور پر اللہ کا شکر ہے آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ حائمہ کو جب پتہ چلا ساری بات کا رونے لگی، بشیر اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے مجھے۔ بشیر نے ہونٹ پہ انگلی رکھی، حائمہ تیرے بنا بشیر کی کیا زندگی؟ حائمہ نے بشیر کو سینے سے لگایا۔ یوں ایک ہم سفر نے اپنی ہم سفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہم سفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں،
وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پہ تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بھرا جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے، بن جاؤ نا بشیر کی طرح، خدا کی قسم زندگی جنت ہے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔